السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی خوش و خرم اور خیریت سے ہوں گے، اور ہمارے جو اسباق چل رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے آپ سن رہے ہوں گے، اس لیے کہ ہماری تو مکمل کوشش اور مکمل توجہ ہے کہ یہ جو علم الصرف ہے ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھائیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کی ایک بھی جو عقدہ لا ینحل جس کو کہتے ہیں وہ آپ پر پوشیدہ نہ رہے، اور یہ جتنا علم ہے میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ آپ کو یہ علم ٹرانسفر کر دوں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے یہ اسباق سن رہے ہوں گے، اور آپ ہمارے ساتھ رہ کے خوشی بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اور کیونکہ انشاءاللہ ہم آپ کے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ آئیں، اچھے طریقے سے اسباق سنیں، اور پھر اچھے طریقے سے اس کا پریکٹیکل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج کے سبق میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ابواب کو کیسے پہچانا جائے۔ ثلاثی مجرد کے ابواب تو چونکہ سماعی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں کچھ آپ کو وہ چیزیں سمجھاتا ہوں جو سمجھنے کی ہے۔ ہم آپ کو ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب کی علامات آج بتانے والے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ باب کون سا ہے۔ تو آئیں ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور ان علامات کو دیکھتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کی ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا سبق اچھا لگے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اب ہم نے جانا ہے بورڈ کی طرف۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو ثلاثی مجرد کے جتنے ابواب ہیں ان تمام ابواب کی علامات بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ثلاثی مجرد سے ابتدا کرتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے ابواب اگرچہ سماعی ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے ثلاثی مجرد کا پہلا باب پڑھا تھا فعل یفعل، یعنی ضرب یضرب۔ ضرب یضرب، آپ دیکھیں یہ فعل یفعل اور ضرب یضرب کا وزن ایک ہے۔ اس سے آپ سمجھ جائیں کہ ثلاثی مجرد سے جب بھی کوئی باب فعل یفعل کے وزن پر ہوگا تو اس کا یہ جو عین کلمہ ہے، یہ عین کلمہ یہاں پر مضارع میں اس کا یہ عین کلمہ مکسور ہوگا۔ لیکن پھر آپ اس کے ماضی کی طرف بھی دیکھیں گے، اگر اس کے ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہے تب یہ باب ضرب یضرب کہلائے گا۔ اگر اس کے ماضی کا عین کلمہ مکسور ہے اور مضارع کا بھی اس کے عین کلمہ مکسور ہے تو پھر یہ باب ضرب یضرب نہیں رہے گا، بلکہ یہ باب حسب یحسب بن جائے گا۔ تو یہ بات آپ کو پتہ چلی کہ جب بھی ثلاثی مجرد سے عربی کا کوئی بھی فعل مضارع اس وزن پر آئے تو آپ نے اس کے ماضی کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ماضی کا وزن کیا ہے۔ اگر اس کا ماضی فعل کے وزن پر ہو اور مضارع یفعل کے وزن پر ہو تو آپ پھر سمجھ جائے کہ یہ باب ضرب یضرب ہے۔ دوسرا باب آپ نے پڑھا تھا فعل یفعل، یعنی نصر ینصر۔ جب بھی آپ کے سامنے فعل مضارع یفعل کے وزن پر آئے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ باب نصر ینصر ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کے ماضی کی طرف آنا ہوگا۔ اگر اس کا ماضی فعل کے وزن پر ہے اور مضارع یفعل کے وزن پر ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ باب نصر ینصر ہے۔ لیکن اگر اس کا ماضی فعلا، یعنی اس کا عین کلمہ ماضی کا اس کے عین کلمہ مضموم ہو تو پھر، اور مضارع کا عین کلمہ بھی اس کا مضموم ہو، تو پھر آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ باب نصر ینصر ہے، بلکہ یہ باب پھر ششم بن جائے گا، یعنی شرف یشرف یا پھر کرم یکرم۔ تو جب بھی آپ کو مضارع یفعل کے وزن پر نظر آئے تو پھر آپ نے اس کے ماضی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا ماضی
کس سے استعمال ہے، فعل سے استعمال ہے یا فعل سے؟ اگر فعل سے استعمال ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نصر ینصر ہے، اور اگر فعل سے استعمال ہو تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ شرف یشرف ہے۔ اگلا باب ہے فاعل یفعل، نمبر 3 ہے یہ۔ یعنی سمع یسمع۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ مضارع یفعل کے وزن پر ہے تو غالب گمان آپ کو یہ ہوگا کہ یہ سمع یسمع ہے، لیکن اس کے ماضی کی طرف بھی آپ نے آنا ہے۔ اگر اس کا ماضی فاعلہ کے وزن پر ہوگا تو آپ، اور مضارع یفعل کے وزن پر ہوگا جیسے سمع یسمع، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ باب سمع یسمع ہے۔ لیکن اگر اس کا ماضی فعل کے وزن پر ہو اور مضارع یفعل کے وزن پر ہو تو پھر یہ باب سمع یسمع نہیں رہے گا، بلکہ یہ باب پھر فتح یفتح بن جائے گا۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلا باب ہے فعل یفعل، یعنی فتح یفتح۔ دیکھو تیسرا جو باب ہے فاعل یفعل، اور چوتھا جو باب ہے فعل یفعل، ان دونوں کا مضارع ایک جیسا ہے۔ سمع یسمع اور فتح یفتح، یہ جو ابواب ہے ان کا مضارع ایک جیسا ہے۔ ان کے ماضی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب ماضی فعل کے وزن پر ہوگا تو آپ یہ سمجھ جائے کہ یہ فتح یفتح ہے، لیکن اگر اس کا ماضی فاعل کے وزن پر ہو تو پھر آپ اس کو باب فتح نہیں بلکہ یہ پھر باب سمع بن جائے گا، یہ پھر فتح نہیں رہے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلا باب ہے فاعل یفعل، یعنی حسبہ یحسب۔ جب بھی آپ کو فعل مضارع یفعل کے وزن پر ملے تو اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اس کو باب ضرب یضرب کہے یا باب حسب یحسب، تو آپ اس کے ماضی کی طرف جائیں گے۔ اگر ماضی فعل کے وزن پر ہے، مضارع یفعل کے وزن پر ہے، تو پھر یہ باب ضرب یضرب بن جائے گا۔ لیکن اگر ماضی اس کا فاعل کے وزن پر ہے اور مضارع یفعل کے وزن پر ہے تو پھر یہ باب حسب ہی رہے گا۔ اور اگلا جو چھٹا باب ہے اور آخری باب وہ ہے فعل یفعل، یعنی شرف یشرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ نے دیکھا ابھی یفعل، اس سے ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، شاید یہ باب دوم نصر ینصر ہو، یا پھر شاید یہ باب ششم فعل یفعل یعنی شرف یشرف ہو۔ تو اگر اس کا ماضی فعل کے وزن پر ہے اور مضارع یفعل کے وزن پر ہے تو یہ پھر باب ہوگا نصر ینصر دوم۔ لیکن اگر اس کا ماضی فعل کے وزن پر ہی ہے اور مضارع یفعل کے وزن پر ہے تو پھر یہ باب شرف یشرف ہوگا۔ اب آپ یہ کہیں گے اس کے ماضی کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہاں جو قرآن پاک میں یا پھر کسی بھی عربی کتاب میں اس کا مضارع لکھا ہوا ہوگا تو ماضی کا تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوگا۔ تو دیکھو اس کا تعلق عربی سے ہے۔ اگر آپ کا عربی میں مطالعہ زیادہ ہے اور عربی میں آپ کا ذوق زیادہ ہے تو پھر آپ نے اس کا ماضی کسی نہ کسی جگہ دیکھ لیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے عربی کا ذوق کم ہے
تو پھر آپ کو اس میں دو احتمال ہوتے ہیں، شاید یہ باب شرفہ یشرف ہو یا پھر باب فعولہ یفعل ہو، لیکن پھر بھی فرق یہ ہوتا ہے باب شرفہ یشرف یہ فعل لازم ہوتا ہے اور باب نصر ینصر یہ فعل متعدی بھی ہوتا ہے اور لازم بھی. تو آپ کو اس طریقے سے پتہ چلے گا. آپ کو عربی زبان کے جو 6 ابواب ثلاثی مجرد کے اس کا تعلق سماع کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ کی جتنی عربی مضبوط ہوگی، یعنی عرب سے آپ کا جتنا سماع مضبوط ہوگا تو اتنا ان ابواب کی پہچان آپ کے لیے آسان ہوگی. لیکن اگر آپ کا مطالعہ کم ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ باب نصر ینصر کو شرفہ یشرف سمجھے یا شرفہ یشرف کو نصر ینصر سمجھے، یا پھر فعل یفعل فتح یفتح کو آپ حسب یحسب سمجھے، کیونکہ مضارع تو دونوں کے ایک جیسے ہیں. اس طرح آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. یا پھر اگر ماضی کی طرف آ جائے تو ماضی فعلا، یعنی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ماضی آ گیا، آپ اس کو ضرب یضرب سے کہہ دیں اور وہ فتح یفتح سے ہو، تو اس کا تعلق عرب سے سماع پر ہے. آپ کا سماع جتنا مضبوط ہوگا، مطالعہ جتنا کثیر ہوگا، تو ان ابواب کی پہچان آپ کے لیے آسان ہوگی. اور یہ ہو جاتی ہے جب آپ درس نظامی پڑھتے ہیں ثانیہ ثالثہ رابعہ تک. تقریباً ان کتب کے اندر جو عربی کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں ابواب کا انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مادہ کہاں سے استعمال ہوتا ہے اور کس معنی میں استعمال ہے اور کس باب سے استعمال ہے. اب ہم چلتے ہیں ثلاثی مزید کے ابواب کی طرف. تو ثلاثی مزید کا پہلا باب ہے افعال. اس کے علامات کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ باب افعال کی پہچان کی علامت کیا ہے. یہ میں نے لکھا باب افعال سے اکرم یکرم. تو دیکھو اس باب کی پہچان کی علامت، اس باب کے ماضی کے شروع میں حمزہ قطعی ہوتی ہے. حمزہ قطعی یہ اس حمزہ کو کہتے ہیں کہ جو درمیانی کلام میں آ کر گرتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے اور ہوتی زائد ہے یہ. تو اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی کے شروع میں حمزہ قطعی ہوتی ہے اور مضارع میں حرف عطین پر ضمہ ہوتا ہے. مضارع میں یہ جو یا حرف عطین ہے اس پر ضمہ ہوتا ہے، تو اور ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے، یعنی آخر میم سے پہلے والا جو حرف را ہے یہ مکسور ہوتا ہے. تو باب افعال کی علامت اس کے ماضی کے شروع میں حمزہ قطعی ہوتی ہے، مضارع میں حرف عطین پر ضمہ ہوتا ہے اور ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے. دوسرا باب ہے تفعیل. باب تفعیل جیسے صرف یصرف. اس باب کے ماضی کی علامت، بلکہ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ مشدد ہوتا ہے. اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ مشدد ہوتا ہے اور مضارع میں حرف عطین پر ضمہ اور ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ مشدد، یعنی اس پر شد ہوتا ہے اور مضارع میں حرف عطین پر ضمہ اور ما قبل آخر یعنی آخر سے پہلے والا حرف مکسور ہوتا ہے. مفاعلہ، یہ تیسرا باب ہے مفاعلہ. جیسے ضارب یضارب. اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے فا اور عین کلمے کے درمیان الف زائد ہوتا ہے. اس کے فا اور عین کلمے کے درمیان الف زائد ہوتا ہے اور مضارع میں حرف عطین پر ضمہ اور ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے. تو اس باب کا بھی آپ کو پتہ چلا، اس کے فا اور عین کلمے کے درمیان الف زائد ہوتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور مضارع میں حرف عطین پر ضمہ اور ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے. اگلا باب چوتھا باب، اس کو باب تفاعل کہتے ہیں. ثلاثی مزید کے ابواب چل رہے ہیں. تصرف یتصرف. دیکھیں اس باب کی بھی یہی علامت ہے کہ اس کا عین کلمہ مشدد ہوتا ہے
لیکن فرق یہ ہے باب تفعیل اور تفاعل میں کہ اس میں فا کلمے سے پہلے تا زائد ہوتی ہے. تصرفہ یعنی تفعل، تو فا کلمے سے پہلے یعنی صاد فا کے مقابلے میں آ رہے تو ہم یہ کہیں گے فا کلمے سے پہلے تا زائد ہوتی ہے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. اور اس کا حرف عطین مفتوح ہوتا ہے اور ماقبل آخر بھی مفتوح ہوتا ہے، ماقبل آخر را ہے. یہ بھی آپ کو پتہ چلا. اگلا باب ہے تفاعل. اس باب کی اور باب مفاعلہ دونوں کی علامت کہ اس کے فا اور عین کلمے کے درمیان الف زائد ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ نے جو باب مفاعلہ پڑھا، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ اس میں بھی فا کلمے سے پہلے تا زائد ہوتی ہے. مضارع میں حرف عطین مفتوح ہوتا ہے اور ماقبل آخر بھی مفتوح ہوتا ہے، یعنی آخر سے پہلے والا حرف بھی اس میں مفتوح ہوتا ہے. تو اس باب کی علامت کا بھی آپ کو پتہ چلا. بہت آسان علامات ہے، بس آپ نے ذہن میں اس کو ازبر کرنا ہے. اگلا باب ہے افتعال. اکتسبہ، یکتسب. اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتی ہے. حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو درمیان کلام میں آ کر گر جائے. تو اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتی ہے. اور اس باب کی دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ فا اور عین کلمے کے درمیان تا زائد ہوتی ہے. فا اور عین کلمے کے درمیان تا زائد ہوتی ہے اور مضارع میں حرف عطین مفتوح ماقبل آخر مکسور ہوتا ہے. اگلا باب ہے انفعال. اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتی ہے اور اس پورے باب میں فا کلمے سے پہلے نون زائد ہوتا ہے. اس پورے باب میں فا کلمے سے پہلے نون زائد ہوتا ہے. مضارع میں ماقبل آخر مکسور اور حرف عطین مفتوح ہوتا ہے. اگلا باب ہے استفعال. استخرج یستخرج. اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلیہ ہوتی ہے اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے فا کلمے سے پہلے استخرج استفعل سین اور تا زائد ہوتے ہیں. پورے باب میں فا کلمے سے پہلے سین اور تا زائد ہوتے ہیں. ان علامات کو اچھے طریقے سے ذہنوں میں بٹھاؤ. مضارع میں حرف عطین مفتوح ہوتا ہے، حرف عطین مفتوح اور ماقبل آخر مکسور ہوتا ہے. یہ باب بھی آپ کو پتہ چلا. افعلال. اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کا لام کلمہ مشدد ہوتا ہے. پورے باب میں لام کلمہ مشدد ہوتا ہے اور اس کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتی ہے اور حرف عطین اس میں مفتوح ہوتا ہے. اگلا باب ہے افعیلال.
احمار یحمارو۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کا لام کلمہ مشدد ہو جائے، جس طرح اس سے پہلے والے باب کا لام کلمہ مشدد ہوتا ہے، لیکن ان دونوں ابواب کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے لام کلمے سے پہلے الف زائد بھی ہوتا ہے اور ماضی میں حمزہ وصلی شروع میں ہوتی ہے اس کے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھے، اس کا جو لام کلمہ مشدد ہے تو اس میں مشدد حرف میں ایک حرف زائد ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، تو اس میں پہلے والی را زائد شمار ہوگی۔ باب افعال۔ احدو دب یحدو دبو۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ مکرر ہوتا ہے، اور اس کے عین کلمے مکرر ہوتا ہے اور اس تکرار کے درمیان واو حرف ساکن ہوتا ہے۔ اس کا عین کلمہ مکرر ہوتا ہے اور اس تکرار کے درمیان واو ساکن زائد ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو عین کلمہ مکرر ہوتا ہے، اس میں پہلا والا عین کے مقابلے میں جو حرف ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے اور دوسرا والا زائد ہوتا ہے، اور اس کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلیہ مکسورہ ہوتی ہے۔ یہ تو تھے ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ اب ہم رباعی مجرد کے ابواب کی طرف جاتے ہیں۔ رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے، دحرجتن، فعللتن کے وزن پر یہ باب آتا ہے، اور یہ رباعی مجرد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں دیکھیں فاعین اور دو لام ہے، اس میں 4 حروف اصلی ہے، دال، ہاں، را، جیم، یہ 4 حروف اس میں اصلی ہے، تو اس وجہ سے یہ رباعی مجرد ہے۔ یہ جو تا اس کے آخر میں آ رہی ہے، اس کو دیکھ کے آپ اس کو مزید نہ سمجھیں، کیونکہ اس کے ماضی کی طرف ہم جائیں گے، ماضی اس کا آتا ہے دحرجہ، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ تو اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہوتا۔ مضارع میں حرف عطین پر ضمہ اور ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے۔ یہ اس باب کی علامت تھی۔ اب رباعی مزید کے ابواب کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ رباعی مجرد کا تو صرف ایک ہی باب تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ باب کا نام ہے تدحرج۔ تدحرج یتدحرج، تدحرج یتدحرج۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں فا کلمے سے پہلے تا زائد ہوتی ہے اور مضارع میں حرف عطین مفتوح اور ما قبل آخر بھی مفتوح ہوتا ہے۔ یہ اس باب کی آسان سی علامت تھی، اور اس میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں۔ اگلا باب ہے الاحرنجام۔ احرنجم یحرنجم۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتی ہے اور اس کے مضارع میں عین اور لام کے درمیان نون زائد ہوتا ہے۔ اس کے مضارع میں عین اور لام کلمے کے درمیان نون زائد ہوتا ہے اور مضارع میں ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اگلا باب ہے اقشعرار۔ یہ بھی رباعی مزید کے ابواب ہیں۔ رباعی مزید کے 3 ابواب ہیں، باب تفاعل، باب افعلال اور باب اقشعرار۔
اس باب کی علامت یہ ہے اقشعر یقشعر۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتی ہے اور اس کے مضارع میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں اور اس کا لام کلمہ مشدد ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ہمارا سبق آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ نے لائک کا بٹن دبا دینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، اور کمنٹ میں بھی ہمیں بتا دے دیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آئی اور یہ نہیں آئی۔ جو چیز سمجھ نہیں آئی تو چاہے کہیں سے بھی ہو، ہم نے آپ کے لیے مکمل کوشش کر کے وہ چیز سامنے لے کے آنی اور آپ کو سمجھانی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔